السلام علیکم ناظرین، کیسے آپ؟ میں ہوں ساحل ریاض اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ساحل ریاض بھولر۔ تو بات کرتے ہیں جی، آج مبشر لقمان صاحب نے ایک ولاگ کیا اور اپنے یوٹیوب چینل پہ اس ولاگ میں انہوں نے آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں، منصور علی خان صاحب کے بارے میں، عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں اور معز پیرزادہ صاحب کے بارے میں کچھ گفتگو کی، تو وہ گفتگو آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا کے آل پہ پریس کر دیجئے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی آفتاب اقبال صاحب کی۔ انہیں پرسوں رات کو دبئی ایئرپورٹ سے پکڑ لیا گیا۔ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور اس کے بعد آفتاب اقبال صاحب کو 18 گھنٹے کے بعد جانے دیا گیا۔ مبشر لقمان صاحب اپنے یوٹیوب چینل پہ بتا رہے تھے کہ میری آفتاب اقبال صاحب کے بھائی جنید اقبال صاحب سے بات ہوئی، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ کس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ پرسوں سے سارا یوٹیوب بڑا پڑا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ایجنسیوں نے یہ کام کیا تو کوئی کہہ رہا ہے کہ پاکستانیوں نے یہ کام کیا، لیکن ہوا کیا کسی کو نہیں پتا۔ کوئی بھی اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا۔ شہباز گل صاحب نے تو حد ہی مکا دی۔ شہباز گل صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستانی ایجنسیاں جو دبئی ایئرپورٹ پر کام کر رہی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک کی ایجنسی کو اجازت نہیں دیتا کہ ان کے ایئرپورٹ پر آ کر لوگوں کو گرفتار کرے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی پاکستانی ادارے نے آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں کوئی شکایت کی ہو دبئی حکومت کو، یا پھر کوئی شخص پہلے سے ان کے پاس گرفتار ہوا ہو کسی کیس میں تو اس نے آفتاب اقبال کا نام لے لیا ہو تو انہیں بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہو۔ اچھا جی، ہوا کچھ یوں کہ کافی دنوں سے آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں ایک کمپین چل رہی تھی اور وہ یوکے میں تھے اور یوکے میں ان کے کافی پروگرام چل رہے تھے جن کی مختلف ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی۔ مبشر لقمان صاحب اپنے سوشل میڈیا چینل پہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ میں آفتاب اقبال کو ذاتی طور پہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آفتاب اقبال صاحب ویری نائس پرسن ہیں، کبھی انہوں نے قانون نہیں توڑا اور کسی قسم کی کوئی وائلیشن نہیں کی، لیکن یہ تو آفتاب اقبال صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ ان پہ کیا گزری اور یہ کیا واقعہ ہوا۔ آفتاب اقبال صاحب بھی بہتر جانتے ہیں کہ ان پہ کیا گزری ہے۔ تو باقی جی بات کر رہے تھے عمران ریاض صاحب کے بارے میں۔ مبشر لقمان صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران ریاض صاحب کا میں نے ایک ولاگ دیکھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ دنوں سے اپنے چینل پر غیر حاضر تھا، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ مبشر لقمان صاحب بتا رہے تھے کہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ عمران صاحب ایک مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں۔ عمران ریاض صاحب نے اپنی جدوجہد کی بڑی فیس دی ہے۔ مبشر لقمان صاحب بتا رہے تھے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس کے بچے اتنا انسیکیور فیل کر رہے ہیں کہ بیچارے رات کو ٹھیک طریقے سے سوتے بھی نہیں ہیں۔ وہ اتنا ڈر چکے ہیں کیونکہ عمران ریاض صاحب کے گھر میں اتنے چھاپے پڑ چکے ہیں کہ ان کی انتہائی نہیں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں خداوند کریم سے کہ ان کے آگے خداوند کریم آسانیاں پیدا کرے اور ان کی مشکلیں ختم کرے۔ مبشر لقمان صاحب نے اپنے ولاگ میں معز پیرزادہ کے بارے میں کہا کہ یہ حیرانی مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے معز پیرزادہ کا ولاگ سنا۔ مبشر لقمان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں جب بھی معز پیرزادہ کی باتیں سنتا ہوں، اس کی گفتگو سنتا ہوں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ معز پیرزادہ وہی ہے جس کو UAE میں گرفتار کر لیا گیا تھا اور آج یہ جن ایجنسیوں کو برا کہہ رہا ہے انہی ایجنسیوں نے پورا زور لگایا اور 10 سے 15 دن کے بعد معز کو جیل سے نکالا اور وہ پاکستان آ گیا۔ اس نے اپنے مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگوائے اسٹامپ پیپر کے اوپر اور ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لی تاکہ اس کے دوسرے بہن بھائی اس میں سے حصہ نہ لے سکے، اور وہ سارا معاملہ CCTV کیمروں میں آ گیا اور ہاسپٹل والوں نے سیکورٹی کو بتا دیا اور سیکورٹی والوں نے معز پیرزادہ کو گرفتار کر لیا۔ اور یہ وہ آدمی ہے جس کے ساتھ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ اسلام آباد میں اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہا تھا، تب اس نے کہا کہ میرے گھر میں ڈاکو آ گئے اور میری والدہ کو قتل کر کے چلے گئے۔ مبشر لقمان صاحب بتا رہے تھے کہ معین پیرزادہ کے گھر میں ڈاکو تو آئے تھے لیکن کوئی چیز چوری کر کے نہیں لے کے گئے، نہ انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ لگایا، نہ زیور کو، نہ کیش کو، وہ ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا، لیکن اتنی بات تھی کہ ڈاکو اس کی والدہ کو قتل کر کے چلے گئے۔ معین پیرزادہ کا کہنا تھا کہ میں تو 7 والے کمرے میں سویا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا یہ سب کچھ کس وقت ہوا، مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی اور نہ کسی قسم کا کوئی شور سنائی دیا، پتہ نہیں دروازہ کس نے کھولا ان کے لیے، وہ کھڑکی سے آئے یا دروازے سے آئے، پتہ نہیں چلا وہ کیسے اندر آ گئے۔ لیکن تھوڑے عرصے بعد پتہ چلا
मोइन पीरज़ादा की वालदा की जायदाद मोइन पीरज़ादा के नाम होगी है। उसके बहन भाई इस बात पे काफ़ी गुस्सा थे और वालदा वाले वाक़े के बाद कुछ अरसा के बाद वालद वाला वाक़या हो गया। ये आदमी हमें बताएगा कि इखलाकियात क्या होती है, ये आदमी हमें बताएगा कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ये आदमी हमें बताएगा कि भेड़ की खाल में भेड़िए कैसे आ जाते हैं। मंसूर अली खान साहब के बारे में उन्होंने कहा कि मैं एक लड़ाई देख रहा हूँ मंसूर अली खान साहब और शहबाज गिल साहब की। अब उन्होंने यानी कि शहबाज गिल साहब ने मंसूर अली खान के एक प्रोड्यूसर का हवाला दिया। मैंने तो खुद उस प्रोड्यूसर का बयान नहीं सुना और ना ही देखा है। जो बातें शहबाज गिल साहब ने अपने प्रोग्राम में ऑडियो में सुनाई मैंने वो सुनी, तो उसमें वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मंसूर अली खान साहब लिफाफा लेते हैं। मंसूर अली खान साहब की गाड़ियाँ चेक करें कौन कौन सी है। मरियम नवाज साहबा पे इल्ज़ाम लगाया कि वो इनको मुख्तलिफ तरह के इमोजी भेजती हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब का कहना है कि मुझे नहीं पता कि वो प्रोड्यूसर कौन है, और अगर वाकया में वो प्रोड्यूसर है या एक्स प्रोड्यूसर है तो बहुत ही घटिया किस्म का शख्स है। मुझे नहीं पता कि आपका तल्लक कैसा रहा, लेकिन ये बात ठीक नहीं कि आप बाहर निकलकर ऐसी घटिया इल्ज़ाम तराशी करें। आप एक फैमिली की तरह होते हैं और एक फैमिली की तरह काम करते हैं। ये अच्छी बात नहीं ऐसे इल्ज़ाम लगाना जिसका ना तो सर हो और ना ही पैर हो। बहुत ही घटियापन का मुजाहरा है। मैं जानता हूँ कि मंसूर के लिए ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा ऐसे प्रोड्यूसर के बारे में कि उसका करैक्टर बहुत ही ख़राब है और उसके वालिदैन ने उसकी तरबियत अच्छी नहीं की। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि मेरी इनसे किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई, ना तो आफ्ताब इकबाल साहब से और ना ही मंसूर अली खान साहब से, ना ही इमरान रियाज साहब से और ना ही मोइन पीरज़ादा से। लेकिन जो बातें मैं ये कह रहा हूँ ये मैं एक दर्द रखते हुए एक दुख के साथ ये सारी बातें कर रहा हूँ। तो ये मुबश्शिर लुकमान साहब ने अपने व्लॉग में सारी बातें शेयर की। को करते हैं यहीं पे बंद, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया।